بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال و بنا الامر، امر کے بنا کے احوال۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کے بنا کے احوال پڑھے۔ آج کے سبق میں ہم امر کے بنا کے احوال پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے مختصراً عرض یہ ہے کہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے جب وہ صحیح الآخر ہو اور آخر میں کچھ متصل نہ ہو ساتھ میں، اور اگر متصل نون النسوہ ہے تب بھی یہ مبنی علی السکون ہوگا۔ لیکن اگر نون التاکید آخر میں لگا ہے تو اس وقت فعل امر جو ہے مبنی علی الفتح ہوگا، اور اگر فعل امر جو ہے وہ صحیح الآخر نہیں ہے بلکہ معتل الآخر ہے، آخر میں حرف علت ہے، تو مبنی علی حذف حرف العلت بن جائے گا۔ اس کے حرف علت کو حذف کر کے فعل امر بنا دیا جائے گا، ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ اور اگر آخر میں تثنیہ کا الف ہے یا جمع کا واو ہے یا مخاطب کیا ہے تو ایسی صورت میں حذف النون کے ساتھ اس کو مبنی کر دیا جائے گا۔ تفعلان اور تفعلین اور تفعلون، ان صیغوں میں جو ہے آخر میں نون کو حذف کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے فعل امر بنے گا۔ مثالیں آپ سن لیں۔ نظف اسنانک بعد الاکل، نظف اسنانک بعد الاکل، کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ تمہل فی سیرک، اپنے چلنے میں آہستگی پیدا کرو۔ استمع نصحت طبیبی، ڈاکٹر کی نصیحتوں کو سنو۔ تو ان تین جملوں کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ نظف، تمہل، استمع، یہ تینوں افعال امر ہیں، اور افعال امر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ مبنی علی السکون ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ متصل کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر نون النسوہ متصل آ جائے تو اس وقت بھی یہ مبنی علی السکون ہوں گے، جیسے استيقظن مبکرات، تم ساری عورتیں جو ہے وہ سویرے جاگا کرو۔ اجدن طبخ الطعام، کھانے کو اچھی طرح سے پکایا کرو۔ حذبن اولادکن، اپنے بچوں کو تہذیب سکھایا کرو، ان کو مہذب بنایا کرو۔ تو استيقظن اور اجدن اور حذبن یہ افعال امر ہے، اور یہ اس کے ساتھ متصل نون النسوہ آیا ہے، جمع مؤنث کے لیے جو نون آتا ہے وہ آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو افعال امر ہے یہ مبنی علی السکون ہے۔ تو فعل امر اگر اس کے صحیح الآخر ہے، آخر میں کچھ بھی اس کے ساتھ متصل نہیں ہے، تو اس وقت یہ مبنی علی السکون ہوگا، اور اگر آخر میں نون النسوہ لگا ہے تب بھی یہ متصل، یہ مبنی علی السکون ہوگا۔ لیکن اگر آخر میں نون تاکید آیا ہے، نون تاکید ثقیلہ، تو اس وقت جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہوگا، یا مبنی علی عفوا نون تاکید چاہے ثقیلہ آیا ہے یا خفیفہ ہے۔ جیسے مثال ہے تجنبن المزاح الکثیرہ، تم ساری اور تم جو ہے تجنبن، تم اجتناب ضرور کیجیے گا المزاح الکثیرہ، زیادہ مزاح سے۔ عاشرن اخوانک بالمعروف، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بھلائی کے ساتھ گزارنا۔ اخرجن الی الحقول، ضرور بے ضرور نکلنا کھیتوں کی طرف۔ تو یہاں پر تجنبن اور عاشرن اخرجن یہ تینوں فعل امر ہیں اور مبنی علی الفتح ہے۔ لماذا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں جو ہے نون تاکید ثقیلہ آیا ہے، اور نون تاکید خفیفہ آ جائے تب بھی ایسے ہی ہوگا، جیسے احفظن عہد الصدیقی، دوست کے ساتھ عہد کی پاسداری کرو، اس کا خیال رکھو۔ احسنا الی الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اوقدن مصباحک، اپنی لائٹ کو جلاؤ۔ ٹھیک ہے، تو ان تین جملوں کے اندر احفظن، احسنا اور اوقدن یہ افعال امر ہے اور مبنی علی الفتح ہے۔ کیوں مبنی علی الفتح ہے؟ اس لیے کہ آخر میں نون تاکید خفیفہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ فعل امر جو ہے معتل الآخر ہو، آخر میں حرف علت ہو، تو مبنی علی حذف حرف العلت بن جاتا ہے۔ جیسے مثال الق الشبکۃ یا صیاد، اے شکاری اپنا شکار، اپنا جال پھینکو۔ تو القی، یہ القا، یلقی، القا، القا آپ کے سامنے ہے، القا یلقی، کہ اس کے آخر میں جو ہے وہ حرف علت ہے، تو اس کو حذف کر کے القی بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے ادعو الطبیبہ، ڈاکٹر کو بلاؤ، ادعو، تو آخر میں واو تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ تحری الصدق فیما تقول، تحری الف مقصورہ کے ساتھ، کہ تحری صدق، صدق کو، سچائی کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، فیما تقول، جو تم کہتے ہو اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر القا اور ادعو اور تحری ان جو ہے ان افعال میں سے حرف علت کو حذف کر کے باقی سے جو ہے فعل امر بنا دیا گیا۔
تو جب آخر میں جو ہے معتل الآخر ہو، آخر میں حرف علت ہو، تو اس وقت فعل ماضی فعل امر مبنی علی حذف حرف العلت بن جاتے ہیں۔ اچھا، آخر میں الف الاثنین آیا ہو، جو تثنیہ کے لیے الف آتا ہے۔ افتح نوافذ الحجرہ، تم دونوں کھولو حجرے کے کھڑکیوں کو۔ اکرم ضیوفکما، تم دونوں اپنے سارے مہمانوں کا اکرام کرو۔ احزز شجرۃ النبق، بیر کے درخت کو ہلاؤ تم دونوں، ٹھیک ہے۔ تو یفتحان اور یکرمان اور یحزان، یہ جو ہے تثنیہ کے الف ساتھ تھے، تو اس وجہ سے نون کو حذف کر دیا گیا، آخر والا نون ہے، اور باقی فعل امر بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح سے اگر واو آ جائے جو جمع مذکر کے لیے آتا ہے، تو اس وقت بھی نون حذف کر دیا جاتا ہے۔ یجمعون، یستحمون، یخرجون، یہ افعال تھے۔ اب اس سے دیکھو کیسے بن گئے۔ اجمعوا ثمر البستان، باغ کے پھل کو جمع کرو۔ استحموا فی النہر، نہر میں جو ہے نہاؤ۔ اخرجوا الی الحقول، باغ کھیتوں کی طرف نکلو۔ اور اگر آخر میں جو ہے وہ یا مخاطبہ ہو، تو اس وقت یا مخاطبہ کو اڑا دیا جاتا ہے، عفواً یا مخاطبہ کو نہیں، اس کے بعد والے نون کو اڑا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رتبی اساس الحجرت، ترتبین ترتبین، تغلقین تحفظین، ٹھیک ہے۔ ترتبی، آخر میں نون کو حذف کر دیا گیا۔ رتبی اساس الحجرہ، کمرے کے سامان کو، اس کے فرنیچر کو مرتب کر دو۔ اغلقی باب الدار، گھر کے دروازے کو بند کر دو۔ احفظی درسکی، اپنے سبق کو یاد کرو۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیں، وہ یہ ہے کہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بھی متصل نہ ہو، اور یا پھر اس کے ساتھ متصل جو ہے وہ نون نسوہ ہو، تو ان دونوں حالتوں میں فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ متصل جو ہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو، تو اس وقت فعل امر جو ہے مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ یہ جو ہے صحیح الآخر نہ ہو بلکہ معتل الآخر ہو، تو اس وقت میں مبنی علی حذف حرف العلت بن جاتا ہے۔ اور اگر آخر میں تثنیہ کا الف ہے یا جمع کا واو ہے یا پھر مخاطب کیا ہے، تو اس وقت میں مبنی علی حذف نون بن جاتا ہے، نون کو حذف کر دیا جاتا ہے آخر سے۔ البحث، عرفنا فیما سبق ان افعال الامر کلها مبنیہ، گزشتہ سبق سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ افعال امر سارے کے سارے مبنی ہیں۔ ولکننا نريد ان نعرف في هذا الدرس احوال بنائها، لیکن آج کے اس سبق میں ہم اس کے بنا کے احوال کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بنا کے احوال کیا ہیں۔ لأجل ذلك نتأمل الامثلة الستة الاولى، ہم پہلے 6 مثالوں میں ہم غور کرتے ہیں اس کے لیے۔ فنرى افعال الامر في الثلاثة الاولى منها صحیحة الاخر، پہلے والے 3 مثالوں کے اندر ہم افعال امر کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح الآخر ہیں، اور ولم يتصل بها شيء، اور اس کے ساتھ کچھ بھی متصل نہیں ہے۔ ونراها في الثلاثة الثانية متصلة بنون النسوة، اور دوسری 3 مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ متصل نون النسوہ ہے۔ وإذا تأملنا أواخر هذه الأفعال الستة، اور اگر ہم غور کر لیں ان افعال ستہ کے اواخر میں، وجدناها ساکنہ، ہم اس کو ساکن ہی پاتے ہیں۔ وكذلك آخر كل فعل، اور ایسے ہی ہر فعل کا آخر يجيء على إحدى الصورتين المتقدمتين، کہ جو گزشتہ 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر آئے۔ ومن ذلك نعلم، اور اسی سے ہم جانتے ہیں، ان فعل الامر يبنى على السکون في هاتين الحالتين، کہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے ان 2 حالتوں میں۔ وإذا تأملنا الأمثلة الستة الثانية، اور اگر ہم دوسری 6 مثالوں میں غور کر لیں، وجدنا افعال الامر فيها، ہم افعال امر کو اس میں سے دیکھتے ہیں، قد اتصل آخر كل منها بنون، کہ ہر ایک کا آخر جو ہے وہ نون کے ساتھ متصل ہے، تدل على تقویت الفعل وتوکیدہ، ایسا نون کہ جو فعل کے تقویت اور اس کے تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ وتسمى هذه النون نون التوکید وهي اما ثقیلہ و اما خفیفہ، اس نون کو نون التوکید کہا جاتا ہے، اور یہ نون تاکید یا تو ثقیلہ ہوتا ہے یا خفیفہ، علی نحو ما ترى فی الامثلہ، ایسے ہی جیسے کہ تم نے مثالوں میں دیکھا۔ وإذا تدبرنا أواخر أفعال الأمر في هذه الأمثلة الستة، اور جب ہم نے غور کیا افعال امر کے اواخر میں ان 6 مثالوں میں، وجدناها مفتوحہ، ہم نے ان کو مفتوح پایا۔
वकज़ालिक अलहाल फ़ी जमीअ अवाखिर अफ़आल अमर मुत्तसिला बिहादिहि नून, यही हालत उन तमाम अफ़आल अमर का होगा कि जिनके साथ मुत्तसिल हो ये नून। व मिन ज़ालिका नअलमु अन्न फ़िअल अमर युबना अलल फ़त्ह फ़ी हादिहिल हाल, इससे हम ये बात मालूम कर लेते हैं कि फ़िअल अमर मबनी अलल फ़तह होता है इस हालत में, यानी जब उसके साथ नून ताकीद मुत्तसिल आया हो। व इज़ा तअम्मलना अफ़आल अमर फ़िल अमसिलति सलासति तालिया, उसके बाद वाली 3 मिसालों में अगर हम गौर कर लें फ़िअल अमर के, वही अलक़ी वदअ व तहर्रा, वजदना आखिर कुल्ल मिनहा हर्फ़ इल्लतिन, हमने पाया उसके उनमें से हर एक का कि आखिर में हर्फ़ इल्लत महज़ूफ़न जो कि हज़फ कर दिया गया, बिदलील ज़ुहूर ज़ालिकल हर्फ़ फ़िल मादी वल मुज़ारे, उसके हज़फ होने की दलील क्या है? वो ये है कि मादी और मुज़ारे में वो अलिफ वो हर्फ़ इल्लत मौजूद होता है। जैसे इज़ यक़ूलु फ़ी मादिहा अलक़ा, मादी में कहता है अलक़ा दआ तहर्रा, और मुज़ारे में कहता है युल्क़ी और यदअ यतहर्रा, फ़हिय इज़न अफ़आल अमरिन मुअतल्लतुल अवाखिर, तो फिर ये वो अफ़आल हैं कि जो मुअतल्लतुल अवाखिर हैं, आखिर इनका मुअतल है। व इज़ा ततब्बअना जमीअ अफ़आल अमर अल्लती मिन हाज़ा नौ, और जब हम ढूंढते हैं उन तमाम अफ़आल अमर को जो इस किस्म के हैं, वजदनाहा ऐज़न महज़ूफ़तुल अवाखिर, हम उनको भी देखते हैं पाते हैं कि वो भी महज़ूफ़तुल आखिर होते हैं, आखिर में जो हर्फ़ इल्लत है उसको हज़फ कर दिया जाता है। व इज़ा बहसना फ़ी सबब हाज़ल हज़फ लम नजिद सिवल बिनाए सबबन, जब हम इस हज़फ के सबब के बारे में पूछते हैं कि भाई इस बारे में बहस करते हैं, गौर करते हैं कि ये हज़फ क्यों हुए, तो हमें और कोई सबब नहीं मिलता सिवाय इसके बिना के, कि हम ये कहते हैं कि फ़ेल अमर जो है इसके आखिर में जब यह मुअतल्लुल आखिर हो, आखिर में हर्फ़ इल्लत हो, तो ये मबनी अला हज़्फ़ हर्फ़िल इल्लत होता है बस। व मिन ज़ालिका नहकुमु अन्न फ़िअल अमर फ़ी मिस्ल हाज़िहिल अमसिलति साबिक़ा युबना अला हज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला, इसी से हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि फ़िअल अमर इन गुज़िश्ता मिसालों जैसी मिसालों में मबनी अला हज़्फ़ हर्फ़िल इल्लत बनता है, उसके हर्फ़ इल्लत को हज़फ करके फ़िअल अमर को मबनी बनाया जाता है। व इज़ा नज़रना इला अफ़आल अमर फ़ी बक़ियतिल अमसिला, उसके बाद वाले जो मिसालें हैं उनमें जब हम देखते हैं फ़िअल अमर को, नरा अन्नहा इत्तसलत मर्रतन बिअलिफ़िन तदुल्लु अला इस्नैनी, हम एक दफ़ा तो देखते हैं कि वो मुत्तसिल है अलिफ़ुल इस्नैन के साथ, अलिफ़ के साथ कि जो दलालत करता है 2 शख्सों पर, तस्निये पर। व मर्रतन बिवाविन तदुल्लु अला जमाअतिज़ ज़ुकूर, और दूसरी दफ़ा हम देखते हैं कि वो उस वाव के साथ मुत्तसिल फ़िअल अमर आए हैं कि जो वाव दलालत करता है जमाअतुज़ ज़ुकूर पर। व उख़रा बिया इन तदुल्लु अला वाहिदतिन मुख़ातबा, और तीसरी दफ़ा जब हम देखते हैं तो वो अफ़आल अमर मुत्तसिल है या के ऐसी या कि जो वाहिद मुख़ातबा पर दलालत करती हैं। व बिर्रुजू इला मुज़ारे कुल्ल फ़िअल मिन हाज़िहिल अफ़आल नरा बिही नूनन, और जब इन अफ़आल का मुज़ारे की तरफ रुजू करते हैं तो उस वक़्त हमें एक नून भी दिखने को मिलता है, नून भी हमें नज़र आ जाता है। इज़ नक़ूलु, हम यूँ कहते हैं, यफ़्तहानी यजमऊना तुरत्तिबीना, वलाकिन हाज़िहि नून ला तूजद फ़ी अफ़आल अमरिल मुत्तसिला बिल अलिफ़ अविल वाव अविल या, लेकिन ये जो नून है ये अब उन अफ़आल अमर में नहीं मिलता कि जो जिनके मुत्तसिल अलिफ़ हो या वाव हो या हो। वलिज़ालिका युक़ालु, इस वजह से कहा जाता है, इन्न फ़िअल अमर फ़ी हाज़िहिल अहवाल सलासी मबनियुन अला हज़्फ़िन नून, कि फ़िअल अमर इन 3 हालतों में मबनी है अला हज़्फ़िन नून, नून के हज़फ के साथ, नून फिर नहीं आएगा। युबना फ़िअल अमर अला सुकून इज़ा कान सहीहल आखिर, फ़िअल अमर मबनी अला सुकून होगा जब वो सहीहुल आखिर हो, वलम यत्तसिल बिही शैउन, और उसके साथ कुछ भी मुत्तसिल न हो। वकज़ालिका इज़ा इत्तसलत बिही नूनुन निस्वा, और ऐसे ही जब उसके साथ मुत्तसिल नूनुन निस्वा आ जाए तब भी यह मबनी अला सुकून होगा। वयुबना अलल फ़त्ह इज़ा इत्तसलत बिही नूनुत तौकीद, और अगर उसके साथ मुत्तसिल नून ताकीद आ जाए, चाहे नून ताकीद सकीला है या नून ताकीद खफीफ़ा, तो उस वक़्त फ़िअल अमर जो है मबनी अलल फ़तह होता है। वयुबना अला हज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला इज़ा कान मुअतल्लल आखिर, फ़िअल अमर मबनी अला हज़्फ़ हर्फ़िल इल्लत बन जाता है जब वो मुअतल्लुल आखिर हो, यानी उसके हर्फ़ इल्लत को हज़फ कर दिया जाता है हमेशा के लिए। वयुबना अला हज़्फ़ नून इज़ा इत्तसलत बिही अलिफ़ इस्नैनी, और ये मबनी अला हज़्फ़ नून होता है जब इसके साथ मुत्तसिल हो अलिफ़ तस्निया का या वाव जमा का या मुखातब का। तमरीनात,
عین فی العبارت الآتیہ، آنے والے عبارت میں تعین کرو افعال الامر المبنیہ علی السکون، ان افعال امر کا کہ جو مبنی علی السکون ہے، والمبنیۃ علی الفتح، اور ان افعال امر کا کہ جو مبنی علی الفتحہ ہے، والمبنیۃ علی حذف الآخر، اور ان افعال امر کا کہ جو مبنی ہے علی حذف الآخر، واذکر السبب فی کل حال، اور ہر حال میں ایک سبب بھی بیان کرو کہ سبب کیا ہے۔ اذا زارک صدیق فلقہ بالبشر وبالغ في إكرامه وأصغ إلى حديثه وجعلنه يشعر كأنه في منزله وبين أهله، وإذا أراد الانصراف فشيعنه إلى الباب واشكرنه على زيارته وارجو أن يعود إلى زيارتك في الفرص القريبة۔ هات أمر كل فعل من الأفعال الماضية الآتية، ہر فعل ماضی کا آنے والے افعال میں سے ہر ایک کا فعل امر لاؤ، بحیث یکون مرتن مبنیا علی السکون، اس طرح سے کہ ایک دفعہ مبنی علی السکون ہو، ومرتن مبنیا علی الفتح، اور ایک دفعہ مبنی علی الفتح ہو، ومرتن مبنیا علی حذف النون، اور ایک دفعہ مبنی علی حذف النون ہو۔ یہ جو افعال ماضی ہیں کتبہ، فہمہ، اجتہدہ اور استفہمہ، ان کے آپ نے جو ہے فعل امر بنا دینا ہے۔ ہاتی افعال الامر من الافعال المضارعۃ الآتیہ، آنے والے افعال مضارعہ سے افعال امر لاؤ، مع المحافظۃ علی ما اتصل بها ان كانت متصلہ بشیء، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ جن کے ساتھ یہ متصل ہو جائے، اگر یہ کسی چیز کے ساتھ متصل ہو۔ وبین علی ای شیء یبنی کل فعل امر تأتی بہ، ہر وہ فعل امر جو تم لاتے ہو اس جملوں میں، ان کو آپ بیان بھی کرو کہ وہ کس چیز پر مبنی ہے۔ یہدی مبنی ہے کس چیز پر؟ یہدی سے جو فعل امر بنے گا اہدے، تو وہ کیسے بنے گا؟ یجلسان، یشربون، تنامین، یلعبن، یکتبون۔ حول الجملۃ الآتیہ الی خطاب الاثنین، آنے والے جملے کو تثنیہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے اس کو تم جو ہے وہ تحویل کر دو، اس کو پھیر دو۔ ثم جماعت الذکور، پھر مذکرین کی جماعت کی طرف، ثم الی خطاب المفردۃ المؤنثہ، اور پھر مفرد مؤنثہ کے خطاب کرنے کے لیے۔ وبین نوع بناء فعلیہا فی کل حال، ان کے افعال کے جو بنا ہیں اس کی نوع کو بھی بیان کرو ہر حال میں۔ اسمع نصح الطبیب وعمل به، تو آپ نے اس کو پہلے تثنیہ کی طرف جو ہے وہ تحویل کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے اسمع نصح الطبیب وعمل به، اسی طرح سے پھر جماعت ذکر، اسمع نصح الطبیب وعمل به، اور اسمعی نصح الطبیب وعملی به۔ ایتی بثلاث جمل یبتدئ کل منها بفعل امر مبنی علی السکون، تین جملے لاؤ ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل امر مبنی علی السکون سے، تین جملے لاؤ کہ ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل امر مبنی علی الفتح سے، تین جملے لاؤ ہر ایک شروع ہوتا ہو مبنی علی حذف الالف سے، اور تین جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو جو ہے فعل امر مبنی علی الواو سے، ختم ہوتا ہو فعل امر مبنی علی ان میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل امر سے کہ جو مبنی ہو علی حذف الالف، اور اس کے بعد علی حذف الواو، ثم علی حذف الیا، ثم علی حذف النون۔ تمرین فی الانشاء، ہات ثلاث جمل، تین جملے لاؤ، تأمر فیہا خادمۃ بثلاثۃ اعمال، تو اس میں خادمہ کو تم حکم کرتے ہو تین کاموں کا، تختص بحجرۃ الطعام، جو کھانے کا کمرہ ہے اس سے متعلق، اور تین جملے ایسے لاؤ کہ ان میں تم حکم کرتے ہو اپنے دو بھائیوں کو اور تین کاموں کا کہ وہ تین کام جو ہے وہ جسم کو صحت دیتے ہو، اور تین جملے ایسے لاؤ کہ ان میں اپنے دوستوں کو تم حکم کرتے ہو تین کاموں کا کہ جن کی وجہ سے ان کو ان کے والدین کی رضا مندی جو ہے وہ مل جاتی ہو۔ نموذج، ارج الخیرہ، یہ ترکیب ہے، ارج الخیرہ، ارج فعل امر مبنی علی حذف الواو، الخیرہ مفعول به منصوب بالفتحہ۔ انتبہوا للدرس، انتبہوا فعل امر مبنی علی حذف النون، والواو فاعل مبنی علی السکون، للدرس اللام حرف جر مبنی علی الکسر، والدرس مجرور باللام وعلامۃ جرہ الکسرہ۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب تم کرو۔ امتطط الجواد، امتطط الجواد، یعنی جواد کہتے ہیں گھوڑے کو بہترین قسم کے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اغسلنا الملابس، تم ساری عورتیں کپڑوں کو دھو لو۔ اطعمہ الفقراء، تم دونوں فقیروں کو کھلاؤ۔ اقتفن الازہار، پھولوں کو تھوڑو۔